اور یہ کہا جائے کہ کچھ ہماری بہنوں کے لیے یہ خوشخبری کا درجہ بھی رکھتی ہے تو شاید بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو اس ویڈیو کا انتظار کر رہی تھیں الحمدللہ۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف بگاڑ ہے، اس کی اصل وجہ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ گھر کی خواتین دین اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پورے عالم میں، پورے ہندوستان میں کہیں سے بھی بیٹھ کر کے دین سیکھا جا سکتا ہے، قرآن سیکھا جا سکتا ہے، دینی معلومات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اردو نہیں آتی اردو سیکھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر کے آپ حضرات نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہم کس مقصد سے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک پیغام ہے اور ایک میسج ہے، اور یہ کہا جائے کہ کچھ ہماری بہنوں کے لیے یہ خوشخبری کا درجہ بھی رکھتی ہے تو شاید بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو اس ویڈیو کا انتظار کر رہی تھیں الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہم سنتے ہوں گے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ لہٰذا اس میں بہت بڑا پیغام دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، بلکہ ساری انسانیت کو، کہ عورتوں کا پڑھنا، خواتین کا پڑھنا، اسلام کی شہزادیوں کا پڑھنا، امت کی بیٹیوں کا پڑھنا ایک بہت بڑے خیر کا ایک ذریعہ ہے، اور اسلام پروموٹ کرتا ہے پڑھائی کو، اسلام فوکس کرتا ہے تعلیم پر، چاہے وہ لڑکیوں کی تعلیم ہو چاہے وہ لڑکوں کی تعلیم ہو، بلکہ کہا گیا کہ فرض ہے علم دین کا سیکھنا، تعلیم کا سیکھنا اور ایجوکیٹڈ ہونا، یہ فرض ہے دین اسلام میں۔ اگر صرف تعلیم و ترقی، اسی طریقے سے اخلاق اور تہذیب اور سمجھ اور فہم صرف مردوں کے ساتھ خاص کر دیا جائے کسی معاشرے میں، کسی امت میں، کسی شہر کے لوگوں میں، کسی علاقے کے لوگوں میں، کسی گھر کے افراد میں، تو اس گھر کو، اس معاشرے کو، اس امت کو، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے علاقے والوں کو زندہ کہنا اور بیدار کہنا بڑا مشکل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف مرد ایجوکیٹڈ ہیں، عورتیں وہاں کی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، صرف مرد تعلیم یافتہ ہیں، صرف مردوں کو علم آتا ہے، عورتوں کو علم نہیں آتا۔ لہٰذا جب عورتوں کو علم نہیں آتا تو مطلب یہ ہے کہ ان کی آنے والی جو نسل ہے وہ بھی ان پڑھ ہوگی، وہ بھی پڑھی لکھی نہیں ہوگی، وہ بھی ایسی ہوگی جو دین سے دور ہوگی، جو علم دین سے دور ہوگی، آخرت کی فکر نہیں ہوگی۔ بہت سارے نقصانات ہیں ہمارے مرد کے تعلیم نہ حاصل کرنے کے بھی، لیکن اس سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں خاتون کے، اسلام کی شہزادی کے، کہ جب وہ تعلیم حاصل نہیں کرتی ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف بگاڑ ہے، اس کی اصل وجہ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ گھر کی خواتین دین اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے جو سدھار کا ماحول تھا اور معاشرے میں اور ماحول میں جو سکون اور اطمینان تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی خواتین، پہلے کی خواتین دین اسلام کے معاملات میں بڑی مضبوط تھیں اور بڑی صلاحیت رکھتی تھیں، اور علم میں ان کے اندر تقویت تھی، ان کے عمل میں پابندی تھی۔ لہٰذا ان کے نتیجے میں، ان کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں جو بچے ہوتے تھے اور جو پروان چڑھتے تھے، جو نسل تیار ہو رہی تھی، جو نیو جنریشن آ رہی تھی، وہ اسلام کی داعی بن رہی تھی، اسلام کو دنیا میں پھیلانے والی نسل تیار ہو رہی تھی۔ لیکن آج اس کا ماحول الٹا بالکل نظر آ رہا ہے۔ انہی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے الاخلاص آن لائن اکیڈمی کی زیر اہتمام ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، پردہ نشین خواتین کے لیے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور اسی طریقے سے انسٹیٹیوٹس جانے والی ہماری بہنوں کے لیے آن لائن کورسز چلائے گئے تاکہ گھر بیٹھے دین سیکھ سکیں۔ پورے عالم میں، پورے ہندوستان میں کہیں سے بھی بیٹھ کر کے دین سیکھا جا سکتا ہے، قرآن سیکھا جا سکتا ہے، دینی معلومات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اردو نہیں آتی اردو سیکھی جا سکتی ہے۔ الاخلاص آن لائن اکیڈمی نے اس کا اہتمام کیا، علماء کی سرپرستی میں اہتمام کیا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کا اہتمام کیا گیا، انتظام کیا گیا، اور الحمدللہ کافی فائدہ ہوا۔ ان کورسز سے کافی بہنوں نے فائدہ اٹھایا۔ ان میں سے پہلا کورس بیسک اسلامک کورس ہے، جس میں 5 سبجیکٹ پر بات کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، اور ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا جاتا ہے، ان کے اشکالات کو دور کیا جاتا ہے، ان کے اعتراضات کو حل کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا سبجیکٹ وہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ قرآن کو جتنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اتنا قرآن صحیح کرا کر، اس کا ترجمہ و تفسیر بتا کر کے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا سبجیکٹ دعا و سنت کا ہے کہ روزمرہ کی ہماری بہنوں کے لیے دعائیں کتنی ضروری ہیں، اور روزمرہ کے جو کام ہیں وہ سنت کے مطابق کس طریقے سے ہو جائیں، اس پر بات کی جاتی ہے۔ تیسرا سبجیکٹ عقائد کا ہے، وہ عقائد، وہ بنیادی چیزیں کہ جن عقیدے کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر اور ثابت نہیں کر سکتا، ان عقیدے کو سمجھایا، پڑھایا اور بتایا جاتا ہے۔ چوتھا سبجیکٹ مسئلے مسائل کا ہے۔ ماہر معلمہ ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، وہ پڑھاتی ہیں طہارت کے مسائل، وہ پڑھاتی ہیں وضو کے مسائل، وہ پڑھاتی ہیں نماز کے مسائل، وہ مزید مسائل پڑھاتی ہیں، جس سے ہماری بہنوں کے روزمرہ کے جو کام ہیں، دینی اور شرعی کام ہیں، عبادات کا جن کا تعلق ہے، وہ بڑے آسانی کے ساتھ حل ہوتے ہیں، اور اس میں مزہ آتا ہے ہماری بہنوں کو عبادت کرنے میں، تلاوت کرنے میں، ذکر کرنے میں، اذکار کرنے میں۔ ان مسائل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے بیسک اسلامک کورس میں، جس پر گفتگو کی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے، وہ سیرت
رسول اور سیرت عائشہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری بہنوں کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، رول ماڈل ہیں۔ ان کی سیرت کو سامنے رکھا جاتا ہے اور گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے بھی اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنایا، ان کی بھی شادی ہوئی، ان کے یہاں بھی شوہر تھے، ان کے یہاں بھی گھر کے کام کاج تھے، لہٰذا انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہماری بہنوں کو بتایا جاتا ہے، لہٰذا بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے اور کافی بہنیں ہماری اس سے فائدہ اٹھا چکی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا کورس ہے تجوید آن لائن کورس، اس سے بھی کافی فائدہ اٹھایا گیا اور ایسی ایسی بہنیں الحمدللہ آئیں کہ جن کی عمر باقاعدہ 50 اور 60 سال سے زیادہ تھی، ایسی خاتون بھی آئیں اور ایسی خواتین اور ایسی بہنیں بھی آئیں کہ جو انگلش میں قرآن پڑھا کرتی تھیں، عربی سے واقفیت نہیں تھی، لیکن الحمدللہ یہاں سے کورس کیا اور تجوید آن لائن کورس 2.5 مہینے کی مدت میں سیکھا۔ اس کے بعد وہ الحمدللہ عربی میں قرآن پڑھنے لگیں اور اس کو تلاوت کرنے لگیں اور نماز میں بھی قرآن جس طریقے سے پڑھتی تھی اس سے کافی بہتر ہو گیا اور ان کی نمازیں درست ہو گئیں۔ الف با سے اس میں شروعات کی جاتی ہے اور ایک پارہ جب پورے قواعد ہو جاتے ہیں تو ایک پارہ ناظرہ کرا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان سے پہلے ایک کورس شروع کیا گیا اردو لرننگ کورس کا، اردو بیسک کورس ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو ایڈوانس لیول تک کے لے جایا جاتا ہے۔ اس میں بھی الف با سے ہم لوگ شروعات کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پڑھواتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈکٹیشن بھی ہوتی ہے، املا بھی ہوتا ہے، تمام چیزیں ہماری بہنوں کو آ جاتی ہیں اردو میں۔ خاص طور سے وہ ہماری بہنیں جن کو اردو پڑھنا نہیں آتی ہے، اردو لکھنا نہیں آتی اور ان کے سامنے سے بہت ساری دینی کتابیں آتی ہیں، دینی لائنس آتی ہیں اور دینی معلومات ہوتی ہیں جو اردو میں ہوتی ہیں لیکن وہ اس سے واقف نہیں ہو سکتی اور اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتی، تو ہماری ان بہنوں کے لیے ابھی اس سے پہلے بھی ہمارا کورس ہوا، بنگال سے تعلق رکھنے والی ہماری بہنوں، کیرل سے تعلق رکھنے والی، کرناٹک سے تعلق رکھنے والی، نہ جانے کتنی بہنوں نے فائدہ اٹھایا اور اردو سیکھ کر کے گئیں، الحمدللہ وہ دین کی کتابیں پڑھ رہی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، لہٰذا کافی فائدہ ہوا لوگوں کا۔ اسی لیے مزید بہنوں کے مطالبات تھے کہ ہم کو مزید پڑھنا ہے اور آگے بھی ہم کو کچھ کورسز کرنے ہیں۔ انہی نئے اعلانات کے لیے ہم آج حاضر ہوئے ہیں کہ 20 اپریل 2025 سے انشاءاللہ نیا بیچ شروع ہو رہا ہے، نواں بیچ ہوگا بیسک اسلامک کورس کا، جس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی۔ اس میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تجوید آن لائن کورس بھی انشاءاللہ 20 اپریل 2025 سے شروع ہوگا، 2.5 مہینے کی اس کی مدت ہے۔ تمام تفصیلات آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوں گی۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے، ناموں کے اندراج کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر صرف واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کریں، کال کرنے کی زحمت نہ کریں۔ اردو اسلامک کورس کا یہ انشاءاللہ دوسرا بیچ ہوگا جو بھی 20 اپریل 2025 سے انشاءاللہ اس کی بھی شروعات ہوگی۔ 2.5 مہینے کی اس کی بھی مدت ہے، آخر میں امتحانات ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، 70% حاضری جن کی مکمل ہوتی ہے ان ہماری بہنوں کو، لہٰذا اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے یا ناموں کے اندراج کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، آپ خود اس میں ایڈمیشن لیں، داخلہ لیں، نمبر پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور دوسروں تک کے ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کے سیکھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن آپ جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گی، یہ نمبر پہنچائیں گی، یہ پمپلیٹ پہنچائیں گی، یہ اعلان پہنچائیں گی، ان کے سیکھنے کا اور ان کی نسلوں کے سیکھنے کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کسی بھلائی کی طرف اشارہ کر دینا اور بھلائی کی طرف رہنمائی کر دینا وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے خود بھلائی کا کام کیا ہو، نیکی کا کام کیا ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس میں پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو اخلاص عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے اس میں جس طریقے سے ساتھ دیا ہے، سرپرستی فرمائی، ہمارے خاص طور سے حضرت مولانا سید محمد بلال حسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طریقے سے جن لوگوں نے جس طریقے سے ساتھ دیا، مشوروں سے نوازا، جس طریقے سے ساتھ دیا، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور اس کام کو خیر کا ذریعہ بنائیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں اور ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔